بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، 23ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 23، یہ سورہ یاسین 22ویں پارے کے آخر میں اور 23ویں پارے کے شروع میں مشہور سورت سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین قرآن کریم کی بہت ہی زیادہ اہم سورت ہے، اور یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس کا مرکزی جو عنوان ہے موت اور اس کے بعد کے مراحل ہیں۔ خاص طور پر آخرت سے متعلق بہت ساری چیزیں اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہیں، مگر اتنی اہم سورت کو ہمارے ہاں رسم و رواج اور غلط فہمیوں کا کہ پس منظر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کوئی زندگی میں سورہ یاسین تو پڑھے گا نہیں، البتہ مرنے کے بعد اس کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت یا ختم کا ضرور اہتمام کیا جائے گا۔ یا اسی طرح سے کچھ لوگ بیمار ہو جائیں تب سورہ یاسین یاد آتی ہے کہ وہ پڑھیں یا اس کا ختم دلائیں یا اس کے متعلق کچھ کریں۔ گویا کہ سورہ یاسین کو ہم نے موت اور مردوں کے لیے ایک خاص سورت کا نام دے رکھا ہے، حالانکہ سورہ یاسین مردوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے دل اور دماغ مردہ ہو چکے ہیں اور انہیں کھڑا کیا جائے، وہ عمل کی طرف رغبت کریں، ان کے اندر شوق پیدا ہو کہ اپنے آخرت کی تیاری کی فکر اور احساس کریں۔ اس اعتبار سے سورہ یاسین بہت اہم سورت، اس کو پڑھیے، خود اس کو سمجھیے، مرنے سے پہلے اس پر عمل شروع کیجیے تاکہ مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ آسان ہو سکیں۔ اس کا جو مرکزی عنوان ہے، مین ٹاپک، وہ آخرت، کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ موت، اس پر تو سب کا یقین ہے، مسلمان غیر مسلم سبھی مانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، مگر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے ہم سب کو، اور اسی حساب و کتاب کی بنیاد پر جنت یا دوزخ کا جو بھی فیصلہ ہوگا۔ اس اعتبار سے ہماری جو زندگی ہے یہ امانت ہے کہ آخرت کی تیاری اور آخرت کے بنانے اور سنوارنے کے لیے۔ تو سورہ یاسین میں اسی عنوان کو کس طریقے سے پیش کیا گیا دیکھیے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ آگے پیچھے کی جو چیزیں انسان کر رہا ہے یا اپنے پیچھے جو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ سب چیزیں ریکارڈ پر ہیں، اور وہ چیزیں ساری کی ساری نوٹ کی جا رہی ہیں۔ یعنی ہم جو کام کریں گے اور اس کے بعد جو ہم اپنے پیچھے آثار چھوڑ کر جائیں گے، جیسے آپ نے مسجد بنا دی، موت تو ہو گئی آپ کی وقت پر، ہو سکتا مسجد 100 سال رہے، 200 سال رہے، کچھ مسجدیں تو 500 600 سال تک اس کو استعمال کرتے ہیں لوگ۔ اگر تعمیر اس کی درست ہے، عمارت ہے اچھی، تو وہ کئی 100 سال تک باقی رہتی ہے۔ آپ سوچئے بنانے والے کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا اس کا، کیونکہ وہ اپنے پیچھے نیکی کا ذخیرہ چھوڑ کر گیا ہے۔ یا اسی طرح کہیں پر آپ نے ٹیوب ویل کا، پانی کا کوئی بندوبست کر دیا، جب تک اس کے ایک ایک بوند سے، کوئی ایک ایک قطرے سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، بنانے والے کو بھی برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ تو اپنی نیچرل جو موت ہے، جو عمر ہے، وہ گزار کر ختم ہو گئے، مگر وہ آپ کا لگایا ہوا درخت باقی رہے گا، جب تک باقی رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو آن دی ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے، کوئی چیز ریکارڈ سے اوجھل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دیکھیے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، یہ پوری کائنات کس طرح سے کام کر رہی ہے، قدرت کی نشانیاں جو سورہ یاسین میں بتائی گئیں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج کس طرح سے گردش کر رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ان کا فنکشن کیا ہے، کس لیے یہ گردش کر رہے ہیں؟
پھر وہ بھی اتنے ایکیوریٹ کہ اتنا صحیح اور درست ان کا سسٹم ہے، 1 انچ بھی اپنے روٹ اور مدار سے آگے پیچھے ہو جائے دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج کے لیے ایک راستہ مقرر ہے، گویا کہ سورج ساری کائنات کے لیے قدرتی ہیٹر کا کام کر رہا ہے، ہیٹ فراہم کر رہا ہے، اور زمین 1000 میل کی رفتار سے گردش کر رہی ہے اپنے محور پر۔ ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ زمین کی گردش ہو رہی ہے۔ اور چاند سے آپ دیکھیے سمندر کا نظام، سمندری سسٹم کس طرح سے قائم ہے، مد و جزر، موسمیات وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ سسٹم بنایا کہ ساری کائنات رواں دواں ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی آگے پیچھے ہو جائے تو سارا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ پھر مرنے کے بعد جو جنت مومن اور متقی بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کا تصور دنیا میں آدمی کہاں سے کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تو کہا گیا یہ تمہارے تخیل، امیجینیشن سے بھی بلند ترین چیز ہے۔ اور اسی طرح جہنم کی ہولناکی، اس کا خطرہ دنیا کی کسی عذاب تکلیف سے آدمی نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ دیکھیے کتنی غور طلب بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ ہمارے جسم کے اعضاء، ان کو بند کر دیا جائے گا، ایک ایک کر کے پھر ان کی گواہی لی جائے گی۔ ہاتھ گواہی دینے لگیں، پاؤں گواہی دینے لگیں، آنکھیں گواہی دینے لگ جائیں گی، کان گواہی دینے لگ جائیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ زبان بندی، ہاتھ بولنے لگیں گے کہ ہمیں کہاں، کب، کیسے استعمال کیا گیا۔ زبان بند ہے، پاؤں بولنے لگیں گے کہ کہاں چلایا گیا، کب ہمیں استعمال کیا گیا، کن کن راہوں پر ہمیں استعمال کیا گیا۔ آپ سوچئے اگر ہمارے جسمانی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں اللہ رب العالمین کے سامنے، تو پھر کیا ہوگا ہمارا انجام؟ ہم شاید کسی اور کو تو دھوکہ دیں، مگر اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، کیا اس کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اسی طرح سے آپ سوچئے کان اگر گواہی دیں، کہاں کیسے اس کو کن باتوں کے سننے میں استعمال کیا گیا۔ آنکھیں گواہی دیں کون سی چیزیں دیکھنے کے لیے استعمال میں آتی رہی ہیں۔ تو اب آپ بتائیے ہمارا انجام کیا ہوگا؟ خود آدمی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، جب سورہ یاسین کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے، خود اپنا ایک دفتر لے لیجئے، اپنی کاپی پین لے لیجئے اور نوٹ کیجئے کہ میں یہ آنکھوں سے کیا استعمال کر رہا ہوں۔ آنکھیں ایک نعمت ہیں، کیسے اس کا استعمال کر رہا ہوں۔ کان ایک نعمت ہیں، کیسے میں ان کا استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اللہ ہے جس سے چاہے بلوا لے۔ اس کا تو معاملہ ایسا ہے نا جو سورہ یاسین میں کہا گیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو ایسے ہے، جو وہ چاہے جس کو حکم دے وہ ہو جائے گی اسی وقت۔ تو کیا وہ اللہ جو زبان میں قوت گویائی دے سکتا ہے، کیا ہاتھ سے نہیں بلوا سکتا؟ کیا کان سے نہیں بلوا سکتا؟ کیا دوسرے اعضاء سے نہیں بلوا سکتا؟ یہ تو عاجزی کی بات میرے اور آپ کے لیے ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو قادر مطلق ہے، اس کے لیے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ تو سورہ یاسین اس اعتبار سے بہت اہم سورت ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی اپنی موت کو یاد رکھے گا اور موت کے بعد کے لیے تیار ہوگا۔ تیاری کس طرح سے؟ عمل کرنے کے ذریعے سے، ایسے عمل کر کے کہ جو میرے مرنے کے بعد کام آ سکے۔ اس لحاظ سے سورہ یاسین پڑھیے، مردوں کے لیے، بیماروں کے لیے، ختم کے لیے نہیں، زندوں کے لیے، جن کے دل اور دماغ ضمیر مر چکے ہیں، ان کو بیدار کرنے کے لیے پڑھیے، تاکہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہو، قبر میں بھی فائدہ ہو، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو۔ پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے دوسری جو سورت شروع ہو رہی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر کیا جا رہا ہے سورہ صافات کے اندر۔ حضرت ابراہیم کا ذکر کئی طرح سے جو کیا گیا، یہاں ایک خاص انداز سے کہ
ان کے گھر والے مخالف ہو گئے، باپ مخالف ہو گیا، خاندان ان کے خلاف ہو گیا، پھر اس کے بعد میں حکومت وقت ان کے خلاف ہو گئی۔ کیوں؟ انہوں نے ایک اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کی دعوت اتنی مشکل ہے کہ اس کے لیے مختلف انگلیاں آپ کے خلاف اٹھنے لگ جائیں گی۔ لوگ آسانی سے انبیاء کرام کی دعوت توحید کو قبول نہیں کیے، ورنہ انبیاء نے اپنے لیے کوئی فیس، کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، بے لوث وہ کام کرتے رہے، مگر مخالفت کیوں؟ ایک اللہ کی توحید کی دعوت جب دی گئی تو یہ مخالفت ہوتی گئی۔ پھر وہ مخالفت جب شدید ہوئی، باپ نے دھمکی دی گھر سے نکال دوں گا، پتھر مار دوں گا تمہیں، ختم کر دوں گا سنسار کر کے۔ پھر اس کے بعد حکومت وقت، اتھارٹیز جن کے پاس تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا آگ میں جلا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے حق میں گل و گلزار بنا دیا۔ محفوظ حالت میں وہ آگ سے باہر نکل آئے۔ پھر حضرت ابراہیم کو وطن سے نکال دیا گیا، یعنی جلا وطن۔ تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہوئے۔ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اللہ کے دین کے لیے یہ سب مشکلات برداشت کر رہا ہوں۔ اگر مجھے وطن اور علاقے سے نکالا بھی جا رہا ہے تو میں اللہ کے راستے ہی میں جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد فرمائے گا۔ یہ ہے یقین، اللہ تعالیٰ میری ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا، اور مجھے صحیح رہنمائی کرے گا۔ اور اللہ نے کیسے مدد کی؟ سیدھے حضرت ابراہیم عراق کے علاقے سے نکلے، کہاں سے کہاں پہنچا دیے گئے، مکہ مکرمہ، وہاں اپنے چھوٹے سے کنبے کو لا کر چھوڑ دی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بڑی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا ان کو ملا۔ پھر اس کے بعد ایک سخت ترین ان سے امتحان لیا گیا، جو انسانی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب قسم کا امتحان تھا، جس میں حضرت ابراہیم بڑے کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا۔ اور یہاں ایک بات نوٹ فرما لیجئے، انبیاء کرام کا خواب یہ مبنی بر حقیقت ہوا کرتا ہے، اور خواب کی بنیاد پر اگر نبی کوئی کام کرے تو اس کے لیے یہ بالکل گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اور اجازت ہے اسی طرح سے کرنے کی۔ نبی کے علاوہ کسی کا خواب فائنل اتھارٹی نہیں بنتا، خاص طور پر شرعی مسائل میں، کہ مجھے خواب میں کہا گیا کہ نماز نہ پڑھو یا زکوٰۃ ادا نہ کرو تو کیا اس خواب پر عمل کیا جائے گا؟ نہیں۔ مجھے خواب میں حکم ملا کہ فلاں کو مار دو، کیا مار دیا جائے گا؟ نہیں۔ وہاں پر دیکھا جائے گا کہ کوئی کام جو شریعت سے ٹکرانے والا ہو، کسی کا خواب انبیاء کے بعد حجت نہیں بن سکتا۔ اس بات کو خاص طور پر نوٹ فرما لیں، ورنہ خواب کے نام پر دنیا داری کی بڑی بڑی عجیب عجیب لوگوں نے انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، جن کی ساری دکانداریاں چلتی ہیں خواب کی بنیاد پر۔ تو اس لیے نبی کا خواب اور عام انسان کے خواب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عام آدمی کا خواب شریعت پر دیکھا جائے گا، اگر شریعت کے مطابق کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے، الحمدللہ، لیکن اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہے تو پھر وہ خواب قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ نوٹ ذہن میں رکھیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس کا تذکرہ فرمایا، ایک عجیب و غریب، اور وہ بھی کب؟ جب بیٹا بڑی امیدوں اور دعاؤں کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معه السعی، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو اس وقت تو انہوں نے اس کو سیکرٹ نہیں رکھا، بچے سے بات کی۔ اب وہ بچے کی تربیت کیا ہوئی ہوگی اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ذبح کر دوں اللہ کے راستے میں، کیا ہے تمہارا خیال؟ تو وہ بیٹا جو لائق و فائق تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کیا جواب دیا؟ راہ دیکھیے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس میں میری مرضی معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور صرف اجازت ہی نہیں بلکہ حوصلہ افزائی بھی کر رہا ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والا رہوں گا اس پر، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے اس پر، یعنی مزید حوصلہ افزائی۔ اور اس کے لیے یہ صرف فرضی بات نہیں ہوئی
بلکہ دونوں تیار ہو گئے، ایک کٹنے کے لیے، دوسرا کاٹنے کے لیے۔ دیکھیے وہاں پر فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بل، ماتھے کے بل بچے کو لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے گویا اپنا کام کر دیا، اپنے حساب سے چھری چلا دی۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو حکمت اور مشیت تھی، ذبح کرنا نہ ذبح ہونا تھا، صرف یہ ایک امتحان تھا جس میں دونوں کامیاب ہوئے۔ جب ماتھے کے بل ان کو لٹا دیا گیا، چھری رکھ دی گئی، بات ختم ہو گئی، امتحان ختم ہو گیا۔ حکم دیا گیا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ندا آئی کہ ابراہیم رک جاؤ۔ مقصد کاٹنا ذبح کرنا نہیں تھا، امتحان تھا جس میں تم کامیاب گزرے۔ اور اسی کو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ظاہر ہے ایک باپ کو اپنے لختے جگر پر چھری چلانا یہ کوئی دل لگی کی بات نہیں ہے۔ آپ نے ہاسپٹل وغیرہ میں دیکھا ہوگا، کبھی کوئی بیٹا بیمار ہوتا ہے، دوائی کے لیے یا ڈاکٹر سے تشخیص کروانے کے لیے آدمی جاتا ہے، انجیکشن وغیرہ لگانا ہو تو پہلے باپ کو باہر بھیج دیا جاتا ہے یا ماں کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ انجیکشن کی سوئی بیٹے پر چھوٹے پہلے بعد میں لگے گی، ماں کے آنسو پہلے نکل جائیں گے، محبت کا جو تقاضا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب چھری رکھ رہے تھے تو سوچئے ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ تو بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن یہ ایک امتحان تھا، اور اس امتحان کے بعد حضرت ابراہیم کا مقام اتنا بلند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کا تاج ان کے سر پر رکھا۔ انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم کا رتبہ اتنا اونچا ہوا کہ اس کے بعد حج کرنے والے، اس کے بعد قربانی دینے والے اسی سنت ابراہیمی پر ہر سال کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ دراصل یہ قربانی گوشت خوری کا نام نہیں، وہ جذبے کو زندہ کرنے کا نام ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم عزیز سے عزیز ترین چیز کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت تفصیل سے اس میں ذکر کیا گیا، پھر سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد کے اندر پہلے قرآن کریم کے حوالے سے ایک بات بتائی گئی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ یہ مبارک برکت والی کتاب ہے، تاکہ تم غور کرو اس پر، کیونکہ غور کیے بغیر عمل کیسے کرو گے؟ عمل کیے بغیر صراط مستقیم پر کیسے چلو گے؟ نجات کیسے پاؤ گے؟ قرآن صرف تبرک کے لیے نہیں، عمل کے لیے نازل ہوا۔ جب عمل کے لیے نازل ہوا تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس کے مطابق میں زندگی بسر کر کے میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بنا سکوں۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے لیدبروا آیاتی، اس کی آیات پر غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اور انبیاء کا ذکر کیا گیا، خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ایک خاص اینگل سے یہاں کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو فرما روائی عطا فرمائی تھی زمین پر، تو حضرت سلیمان اللہ کا کتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور پھر وہ دعا بھی کیسے کر رہے ہیں کہ اس سے اندازہ کریں کہ ان کی ریاست، حدود سلطنت کتنے وسیع و عریض رہے ہوں گے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ یا اللہ میری تو مغفرت فرما دے۔ پہلے مغفرت کی دعا، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، پھر اللہ سے اس کی مدد مانگ رہے ہیں کہ ایسی ریاست جو بعد میں کسی کے لیے نہ مل سکے۔ اور ویسی ریاست ان کو جو ملی تھی اس پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کون کون ان کی ریاست کے لیے کام کر رہے تھے، اور کس کس کی بولیاں وہ سمجھ لیا کرتے تھے، کس کس طریقے سے وہ دوسروں سے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم۔ اور پھر اسی طرح سے ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی سمجھنے کا ہے کہ انبیاء کرام کے اندر شکر گزاری کی صفت کتنی زیادہ رہتی ہے۔ دیکھیے اتنی بڑی ریاست کے حکمران اور ان کا اقتدار، باروب اقتدار، مگر اس کے باوجود بار بار اللہ سے شکر گزاری اور اس کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ آج اگر کسی کو سینئر عہدہ مل جائے
تو وہ اس عہدے کا کتنا کیسے غلط استعمال کرتا ہے دیکھ لیجئے آپ۔ آئے دن جو قصے کہانیاں ہوتی ہیں اس میں آپ پڑھ لیجئے کہ کیا کیا کرتے رہے، کیسے کیسے کرتے رہے۔ اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اس اقتدار کی کرسی پر مجھ سے پہلے بھی لوگ تھے اور میرے بعد بھی کچھ لوگ بیٹھیں گے اس پر، یعنی میں درمیان میں آیا ہوں اس کے بعد چلا جاؤں گا، یہ آدمی نہیں سوچتا۔ اسی لیے وہ جب تک کرسی ہوتی ہے اس کا مس یوز بہت زیادہ کرتا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش، کبھی دے کر تو کبھی لے کر آزمایا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، سخت تکلیف، جسمانی بیماری تھی، جلدی کوئی بیماری ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے گھر بار، رشتہ دار، دوست احباب سارے دور ہوتے چلے گئے، بڑی تکلیف میں تھے۔ پھر انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان سے ایک پانی کی نشاندہی کی گئی، چشمے کی، کہ اس طریقے سے وہ اس چشمے سے پانی پیو اور نہاؤ اس کے ذریعے سے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد شراب، کہ یہاں پر پاؤں مارو، چشمہ نکلے گا اور اس چشمے کے ذریعے سے تم وہ پانی جو ہے وہ پیو بھی اور وہی پانی سے نہاؤ بھی۔ تو قدرتی طور پر بعض زمینی جو خاصیتیں ہوتی ہیں وہاں کے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب و غریب قسم کی تاثیر رکھی ہوئی ہوتی ہے، کہیں گرم پانی ہے، کہیں ٹھنڈا پانی ہے، کہیں میٹھا پانی ہے، کہیں کھارا پانی ہے، مختلف انداز کا پانی، اور اسی طرح سے اس کی خاصیتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ بعض پانی اس کے نہانے سے جو جلدی امراض وغیرہ ہیں آدمی کو اس سے شفا مل جاتی ہے، اور بیماریاں اس سے کی وجہ سے جوڑوں میں درد، یہ وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ بعض اوقات زمین کی تاثیر بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی چیز تو شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مگر یہاں دیکھیے ایک نبی ہیں، بیمار ہو گئے، اپنی بیماری کو اپنی مرضی سے دور نہیں کر سکے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کی حکمت ہوئی وہ ان کی بیماری دور ہوئی اور اس کے بعد وہ شفا یاب ہوئے۔ تو یہاں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام جیسے نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنی بیماری کو خود سے دور نہیں کر سکے، حضرت ابراہیم جیسے نبی خود سے اولاد نہیں حاصل کر سکے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہوئی، تو پھر آپ بتائیے انبیاء کرام کے بعد کون اسکالر، کون شیخ، کون پیر ہوگا جس کے اندر اتنا دم خم ہوگا کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں جب چاہے بچے دے دوں، میں جب چاہے اولاد سے نواز دوں، میں جب چاہے بیماری کو دور کر دوں۔ یہ سارے دعوے ہیں۔ قرآن پڑھیے، سمجھیے اس کو کہ قرآن میں انبیاء کرام کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت دوسری جو سورہ صاد جو شروع ہوا اس کے اندر جو مختلف چیزیں بتائی گئیں، اس کے بعد پھر سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 3، الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص جو دین ہے وہی قابل قبول ہوگا، اور کوئی چیز اللہ کے پاس مکس کر کے پیش کی جائے گی، شرک کی آمیزش ہوگی، قابل قبول نہیں۔ دین خالص جو ہے وہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دین میں کوئی کامپرومائز نہیں، عقیدے کے اندر کوئی لو دو نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، بلکہ عقیدہ دو ٹوک ہونا چاہیے، فرم اور اسٹرانگ آدمی اپنے ایمان میں رہے۔ اللہ عز و جل کے پاس قابل قبول جو دین ہے وہ خالص دین ہے جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، ورنہ لوگ سفارشیوں کے نام پر، شفاعت کے نام پر، ریکمنڈیشن کے نام پر کوئی مورتی پوجا کر رہا ہے، کوئی بت پرستش کر رہا ہے، کوئی کسی اور دربار پر، کوئی درگاہ پر، کوئی کسی جگہ پر جا رہا ہے، وہ سن لیں اس کو۔ یہ سورہ زمر ہے، اس کی آیات 3 اور پھر اس سے آگے کہا گیا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان سے جب پوچھا جاتا تو وہ کیا جواب دیتے؟ ہم ان کو خدا تھوڑے ہی سمجھتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، صرف یہ اللہ کے مقرب ہیں تاکہ ہمیں بھی اللہ کے قریب ان کے ذریعے سے پہنچنے کا موقع ملے۔ دیکھیے ان کا جواب، مشرکین عرب کا جواب، اور آج کے بہت سارے لوگوں کا جواب، سملیرٹیز آپ کو ملیں گی، ملتا جلتا ہی جواب ہوگا کہ
وہ یہ کہا کرتے تھے یہ اللہ کے مقرب ہیں، ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اگر ان کا جواب غلط تو آج جو لوگ یہی جواب دیتے ہیں وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک ولی اللہ ہیں، تو ان کے واسطے اور وسیلے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور سورہ یونس کی آیت 18 میں جو بات گزر چکی، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہا کرتے تھے یہ تو ہمارے اللہ کے درمیان سفارشی بن جائیں گے، اسی لیے ہم ان کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے کون کس نے کیا عمل کیا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کے بعد آیت 9 میں علم کا ایک مقام بتایا جا رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ زیور علم سے آراستہ ہیں اور جو اس سے محروم کر دیے گئے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں میں یعنی ایجوکیٹڈ اور نان ایجوکیٹڈ کے درمیان اتنا فرق ہے جیسے دن اور رات کا فرق ہوتا ہے، اندھیرے اور اجالے کا فرق ہے۔ جس کے پاس علم ہے گویا روشنی آ گئی اس کے پاس، وہ اپنا راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ اس سے علم کی اہمیت کو آپ سمجھیے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، اس کے اندر بھی پڑھنے پڑھانے سیکھنے ہی کا حکم دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں بھی سکھانے والا ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور آپ کا یہ فرض منصبی تھا جس کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، سورہ جمعہ میں، سورہ آل عمران وغیرہ کے اندر، کہ آپ کا کام تعلیم کو عام کرنا، کتاب کی تعلیم، لوگوں کو دینی مسائل جیسے آپ بتایا کرتے تھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے اور سکھانے پر کتنا زیادہ زور دیا، کتنی زیادہ اس کے اندر اہمیت آپ نے بتائی۔ اسی لیے مدینہ منورہ کے اندر علم کا کس طریقے سے رواج عام ہوتا گیا نبی کی زندگی کے اندر ہی، حتیٰ کہ بعض موقعوں پر مشرکین سے بھی علم حاصل کرنے کے لیے کیسے مدد لی گئی، یہ بہت تفصیلی چیز ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب تک مسلمان اس شعبے میں آگے بڑھتے رہے، دنیا کی امامت اور قیادت بھی وہ کرتے رہے، مگر اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے بعد وہ پیچھے ہٹتے گئے۔ مختلف علوم، فنون اور ٹیکنالوجی کے اندر کس طریقے سے وہ پیچھے ہوئے، نتیجے میں آج جو کچھ صورتحال ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں بتایا گیا صبر کا دامن تھامے رہنا، صبر دین پر چلنے کے لیے، صبر برائی سے بچنے کے لیے، صبر اپنے خواہشات نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے، ہر جگہ صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 10 سورہ زمر میں جو بات کہی گئی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین کے پاس صبر کرنے والوں کو حساب و کتاب کے بغیر ثواب دیا جائے گا، بلا حد و حساب ثواب دیا جائے گا، کیونکہ صبر کرنا نیکیوں کے لیے، صبر کرنا برائیوں سے بچنے کے لیے، اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، اس لیے اس کا اتنا زیادہ ثواب رکھا گیا۔ اور دینی پیغام کو عام کرنے کی ذمہ داری انبیاء کرام پر ڈالی گئی۔ پھر انبیاء کرام عمل کا نمونہ بھی پیش کرتے رہے، یہ نہیں کہ لوگوں کو بتایا اور خود عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی وہی خوف تھا، اگر جو شریعت نازل ہو رہی ہے وہ خود بھی اس پر عمل کریں، اگر عمل نہ کریں تو اللہ کے پاس ان کی بھی گرفت ہو سکتی ہے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑی بات ہے اس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے، اگر میں بھی اس شریعت پر جو مجھ پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے عمل نہ کروں تو پھر مجھے بھی گرفت میں لیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ کہ انبیاء کرام کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتے، گناہ کا کام یا شریعت کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتے، مگر یہ مثال ہے دوسری یعنی امت کے لوگوں کے لیے کہ نبی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شریعت پر جو نازل ہو رہی ہے اس پر عمل کرے، ورنہ اس کی بھی گرفت ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو دین نازل کر رہا ہے اس کو پڑھنے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ،
کہ اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، اس کی تلاوت، اس کا فہم قرآن کریم وہ اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دلوں کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ آپ سوچئے اگر آپ کے گھر کوئی بڑے ذمہ دار کا، عہدیدار کا خط آ جاتا ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنی خوشی، کتنی سعادت آپ محسوس کرتے ہیں اس کو کہ اتنا بڑا آدمی پرسنل خط لکھا مجھے، اپنی سین دستخط کے ساتھ اس نے خط بھیجا ہے مجھے۔ اب آپ سوچئے ہم کتنے سعادت مند ہیں کہ اللہ جو خالق ارض و سما ہے اس نے ہمارے لیے یہ کلام نازل فرمایا ہے، اور ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، ہمارے جسم پر اس کا کوئی اثر تک نہ ہو۔ تلاوت پر تلاوت ہو رہی ہے لیکن اس کا کوئی جو اثر ہونا چاہیے دل و دماغ پر، وہ اثر لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک بات اور بتائی جا رہی کہ جو آپ کو وقت دیا گیا اس مقررہ وقت تک آپ دنیا میں رہے، اور اس کے بعد آپ کو جانا ہے، پہلے سے بتا دیا گیا تھا، کیونکہ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو زندگی پایا وہ مرنا ہے اس کو، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس زندہ رہے، تبلیغ کا کام کرتے رہے، مگر بالآخر دنیا چھوڑ کر جانا تو پڑا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے امام الناس کہا، مگر پھر دنیا چھوڑ کر تو جانا پڑا۔ ایسے ہی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ایک کے بعد دیگرے آتے گئے، اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے روانہ ہوتے گئے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی کے طور پر تشریف لائے تو آپ کے لیے بھی یہی بتا دیا گیا، اور یہ خاص طور پر سورہ زمر کی آیت 30، اس کو نوٹ کر لیجیے، کیونکہ بعض لوگ ابھی تک بھی یہ بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا نہیں ہوئی، جبکہ ایک قاعدہ بتا دیا گیا، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہیں۔ آپ کے لیے کہا گیا انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، جیسے انہیں جو اعتراض کرنے والے مشرکین ہیں جیسے انہیں موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ کو بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، جیسے آپ سے پہلے اور بھی تو بہت سارے انبیاء کرام اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے روانہ ہو گئے۔ اسی طرح آپ کے لیے بھی بتایا گیا۔ اس اعتبار سے جب 63 سال کی عمر کو آپ پہنچے تو آپ کے لیے وہ جو گھڑی ہے مقررہ وقت وفات کی وہ آئی، اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہی تو پھر آپ کی جگہ خلیفہ مقرر کیے گئے، حضرت ابوبکر صدیق، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ایک کے بعد دیگرے وہ آتے گئے اور وہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے گئے۔ تو پوائنٹ اس میں سمجھنے کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقررہ جو وقت تھا اس کے بعد دنیا چھوڑ کر جانا پڑا، اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ اب اس کے بعد اب جب آپ کی وفات ہو گئی تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام پر ایک کیفیت طاری ہوئی، جیسے کسی سے آپ کو ہمیں بہت محبت ہو تو اس کی موت کی خبر سنتے ہیں تو آدمی وقتی طور پر پریشانی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ پریشانی اس لیے نہیں کہ ان کی وفات کیوں ہوئی، بلکہ پریشانی ان کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے وقتی طور پر آدمی کو کافی سخت صدمہ پہنچتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک ریئیکشنری کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں آدمی خود تجہیز و تکفین میں حصہ لیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہی انداز
کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی اس وقت تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنے والے تھے وہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت ہوئی اور دوسرے بعض صحابہ کرام کی، اسی تناظر میں اس کو سمجھیے۔ مگر یہاں یہ بات کنفرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی تبھی۔ اب اس کے بعد میں قبر کی جو زندگی ہے، ظاہر ہے کہ اگر شہیدوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے تو انبیاء کرام کے لیے تو اس سے بڑا اعزاز ہوگا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اور بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ لیکن وہ جو قبر کی زندگی ہے، یہ جو زندگی زمینی ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کا تعلق علم غیب، عالم غیب کے ساتھ ہے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔